أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر ناز فرمایا۔ الحمدللہ اس وقت فرش کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا اور اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور دین سیریز میں انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ ایک صحابہ کی مقدس جماعت آئی، دیہات سے تھے وہ، اور وہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ایمان والوں کے لیے وہ وعدہ تو ہمیں نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، مگر جو وعدہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے ہمیں وہ نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے جواب کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الحجرات آیت نمبر 14 اور 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ابھی تک تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو صحابہ کی جماعت آئی ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایمان لائے، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ اسلام لائے، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب وہ نماز پڑھنے والے بھی تھے، روزہ رکھنے والے بھی تھے۔ اب روزہ کیسے رکھنا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا ہے، مگر ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں کیسے معلوم کرنا؟ صحابہ تو جا کر پوچھ لیے۔ صحابہ کی مقدس جماعت کو فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، یقین ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ، پھر یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہاں پہ اصلاح ہو گئی۔ کیا اصلاح ہو گئی؟ کہ اسلام لائے، ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان کہاں رہتا؟ ایمان دل میں رہتا۔ اگر ایمان نہیں ہے دل میں تو وہ کفر کا کھنڈر ہے، شرک کا کھنڈر ہے۔ اگر وہ سب نکل جائے تو پھر دل میں ایمان کا محل ہے، وہ ایمان رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیشہ دل پہ نظر رکھتے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت دل پہ رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جلدوں کو نہیں دیکھتے کہ تم کالے ہو یا گورے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اور قرآن کی آیت بھی ہم نے ابھی پڑھی کہ ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ہم کیا سمجھ رہے؟ ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ لے رہے، ہم اسلام کو ایمان سمجھ رہے، اور ایمان لانے کی فکر ہی نہیں ہے ہم کو۔ اسلام لانے کے بعد ایمان لانا ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے دو شرطیں ہیں، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ ہم ہم اقرار میں ہیں، مسلمان ہو گئے، ماننے ماننے والوں میں آ گئے، ہم اقرار میں ہیں، مگر ایمان کی دو شرطیں ہیں، دل سے تصدیق بھی ہونا۔ تو اقرار کیا ہے مسلمان ہونے کا؟ اقرار کیا کرنا ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق ہونا دل میں۔ اب اس کی تصدیق ہو گئی تو ایمان والے بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جسم کا ایک ٹکڑا درست ہو جائے تو تمہارا جسم پورا درست ہو جاتا، اگر وہ بگڑ جائے تو تمام جسم بگڑ جاتا۔
آگاہ ہو جاؤ وہ ٹکڑا قلب ہے، آگاہ ہو جاؤ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ قلب ہے۔ دیکھے اللہ تعالیٰ ہمارے صورت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے جلدوں کو نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیں ہم جب باہر جاتے تو کپڑے اچھے پہن کے اس کو استری کر کے جاتے، ویسے ہی گندے کپڑے پہن کے نہیں چل جاتے، کیونکہ ہم باہر جا رہے، سب دیکھتے، اسی لیے ہم اچھے کپڑے پہن کے ریڈی ہو کر جاتے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہے، تو کیا ہم اپنے دل کو صاف کر رہے؟ ہمارے کو ریڈی ہونا معلوم، آئرن کرنا بھی معلوم، مگر ہمارے دل میں کتنی گندگی ہے ہم نے نہیں پتا۔ مگر اللہ تعالیٰ وہیں دیکھ رہے، نہ اللہ تعالیٰ ہمارے کپڑوں کو دیکھ رہے، نہ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھ رہے۔ اور دل ایسا ہے، یہاں یہاں دوسرا ہو جائے تو پورے جسم درست ہو جاتا ہے۔ اب یہ آیت کمپلیٹ کرتے ہیں، سورہ الحجرات آیت نمبر 14-15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے عمل میں کچھ کم نہیں کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی تم جو ایمان نہیں لائے، اگر لاؤ گے اور فرما برداری کرو گے، اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے، پرانی چیزیں بخش دے گا۔ تم اپنی اصلاح کرو، پرانی چیزیں معاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے، ایمان والے تو ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان پر شک بھی نہیں کرنا۔ ایمان والے کون ہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور شک بھی نہیں کرے، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال دونوں بھی جہاد کرے۔ یہی لوگ سچے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے جان بھی لگا رہے اور مال بھی لگا رہے۔ جان لگانے کا کیا مطلب ہے؟ وقت دینا۔ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ شک نہیں کرتے، جان اور مال سے جہاد کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہے، اور نشانی بتا کر کے بول رہے یہ سچے مومن ہیں۔ سورہ الانفال آیت نمبر 234۔ یاد رکھو مومن تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ سٹارٹ بھی مومن کی تعریف سے کر رہے اور اینڈ بھی مومن کی تعریف سے کر رہے۔ یاد رکھو مومن وہ ہے جو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا ہونا ہے بندے کو؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے بندے کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے بندہ، امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، محبت بھی کرتا ہے بندہ، ڈر بھی رکھتا، امید بھی رکھتا، خوف بھی رکھتا اور امید بھی رکھتا۔ اب ان دونوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو مچل جاتا ہوں، یا تو ڈر سے مچل جاتا یا تو محبت اور امید سے مچل جاتا۔ تو پہلی علامت کیا ہے؟ مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کا پروردگار کا یہاں بڑے بڑے درجے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے ہیں، بخش دیے اور عزت کی روزی بھی رکھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ بولے کہ یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ہمارے پاس، اور ان کے لیے معافی بھی ہے، جو بھی بری چیز ہے معاف کر دیں گے۔
اور کیا ہے؟ عزت کی روزی دیں گے. اور یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے. اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.